اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 14۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں سب کچھ جہنم کی ہولناکیاں ہر طرح کی دیکھیں گے وہ، اور اس کے بعد دعا کریں گے اللہ سے، التجائیں کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب اب ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹھیک طرح سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے ٹھیک طرح سے سن لیا، فرجعنا، بس اب ہمیں لوٹا دے، ایک مہلت ہمیں دے دے، ہمیں لوٹا دے، نعمل صالح، اب ہم بہترین عمل کریں گے، ہم عمل صالح کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں پورا یقین آ گیا، ہمیں بھیج دے حکمت۔ لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا نہیں کہ اگر جنت اور جہنم دکھانے کے بعد امتحان ہوتا تو کیسا امتحان تھا؟ کہ یہ چیزیں دیکھنے سے پہلے ہی امتحان ہوگا، اب تو ایک ہی چیز ہے، اب تم کو رہنا ہوگا اس میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اب تو میں بھر کر ہی رہوں گا، اب تو میں نے جہنم کو بھرنا ہے انسانوں اور جنوں سے، یہ بھر کر ہی رہیں گے اب۔ اور اب مزید کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ اس میں ڈالا جائے گا، پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا پھر آج والی آیت، فذوقوا، پس تم مزہ چکھو، اب مزہ چکھو، اب اس آگ کے جلنے کا، اس تکلیف کا، اس عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں؟ یعنی ہر آیت جو ہے جڑی ہوئی ہے اگلی آیت سے، اور آیت کا ہر لفظ جڑا ہوا ہے اگلے لفظ سے، یہ ایک لڑی ہے، حسین لڑی ہے۔ اگر ہم اس میں تھوڑا سا غور کریں گے، ہر لفظ جو بیان کیا گیا ہے اس کا گہرا تعلق ہے دوسرے لفظ کے ساتھ، ہر آیت کا گہرا تعلق ہے دوسری آیت کے ساتھ۔ فرمایا اب تم مزہ چکھو، کیوں؟ بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، یہ عذاب کا مزہ جو تمہیں چکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے، کیا ہے؟ بما نسیتم، کیونکہ تم نے بھلا دیا تھا، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا اپنے اس دن کی، تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تم نے یاد ہی نہیں رکھا تھا کہ یہ ایک دن ہوگا جب ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن میرا تمہارے پاس پہنچا، میرے رسول تمہارے پاس آئے، میرا پیغام تم تک پہنچا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس ملاقات کے دن کو، یوم الطلاق بھی جسے کہا گیا، اس کا ایک نام ہے، یعنی ملاقات کا دن، یوم الطلاق، تا والا نہیں، یہ ملاقات کے دن کو تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا۔ اب انا نسیناکم، اب ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، اب ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز بھول جائے، اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اب تمہیں نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، یعنی ہم تو بلائیں گے نہیں لیکن ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، تمہاری چیخ و پکار گویا ہم سنیں گے ہی نہیں، تمہاری وہ تکلیف گویا ہم نے دیکھی ہی نہیں، ہمیں معلوم ہے تم کس تکلیف میں ہو، تمہاری کیا درگت بن رہی ہے، تمہیں کس قدر تکلیف ہے، عذاب ہے، پریشانی، وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز کر دیں گے۔ انا نسیناکم وذوقوا، اور مزہ چکھو، عذاب الخلد، ہمیشگی کے عذاب کا، عذاب الخلد، ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تعملون، کیوں؟
اس بنا پہ جو کچھ تم عمل کر کے آئے ہو، جو کچھ تم نے عمل کیے ہیں، جو کچھ تم نے کام کیے ہیں، ان کام کی اس کام کی بدولت تمہارے ہی کرتوتوں کے باعث یہ کچھ تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے فرمایا ہے کہ اس دن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے ہمارے اس ذکر سے، ہماری اس نصیحت سے، ہمارے اس کلام سے جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دیکھنے والوں میں تھا، جب میں دنیا میں تھا وہاں تو میری آنکھیں دیکھتی تھیں۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، کہ میری آیات تجھ تک پہنچی تھی، تم نے انہیں بھلا دیا تھا، لہذا آج میں تمہیں بھلا دیتا ہوں، یعنی آج میں تمہیں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ وہاں بھی یہی الفاظ آئے کہ تم نے وہاں بھلا دیا میرے پیغام کو، یہاں کہا کہ تم نے ملاقات کے دن کو بھلا دیا، تو اس کے جواب میں اب آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں یا آج ہم تمہیں نظر انداز کیے دیتے ہیں۔ انما یؤمن، اب ان کا کریکٹر یہ تھا جو نہ ماننے والے ہیں، ڈھیٹ قسم کے انسان، جو جن کے ان دماغ کے اندر، اس مغزو کے اندر یہ بات جاتی ہی نہیں ہے، جو اتنے ڈھیٹ ہے سمجھتے نہیں ہے، ان کا تذکرہ تھا۔ اب ماننے والوں کا تذکرہ، جو بات کو سمجھتے ہیں، جو بات اس معاملے میں بڑے سیریس ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ اس کو ہلکے میں نہیں لیتے۔ فرمایا انما یؤمن، کہ ماننے والے بے شک، یعنی بے شک کون مانتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، یعنی ہماری آیات پہ ایمان لانے والے کون ہیں، ہماری آیتوں کو ماننے والے کون ہیں؟ صرف اور صرف وہ لوگ، کون؟ الذین، وہ لوگ جو اذا ذکروا، وہ لوگ جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، جب نصیحت کی جاتی ہے ان کو، جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے، اذا ذکروا بہا، اس کے ذریعے، جب انہیں ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے یا ان آیات کے ذریعے آخرت کا دن یاد دلایا جاتا ہے، ملاقات کا دن یاد دلایا جاتا ہے، جب ان آیات کے ذریعے انہیں وہ یوم الطلاق، یوم التغابن، یوم القیامہ، جب انہیں وہ یاد دلایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدوں میں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ استکبار نہیں کرتے، وہ ڈھیٹ نہیں بنتے، بلکہ وہ فوراً گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ وَسَبَّحُوا، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَهُمْ، اور وہ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے۔ یہ والی آیت جو ہے، یہ آیت نمبر 15 ہے، اسی میں یہ آیت سجدہ ہے۔ انشاءاللہ جب درس مکمل ہوگا تو ہم سجدہ کریں گے، سب سجدہ تلاوت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں سجدے میں گر پڑتے ہیں فوراً، جب انہیں یاد دلائی جاتی ہے، جب اس قرآن کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ اکڑتے نہیں، وہ اینٹتے نہیں، وہ بہت جھک جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور بھی دو کام کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ تسبیح اور حمد جو الگ چیزیں ہیں۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ پاکی بیان کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمزوری سے، جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ہر کمزوری سے، اسے بھولتا نہیں، اسے بھوک نہیں لگتی، وہ تھکتا نہیں، وہ سب دیکھتا ہے، بیک وقت تمام جہانوں کو دیکھتا ہے،
سنتا ہے بیک وقت کروڑوں اربوں خربوں انسانوں جنوں فرشتوں تمام مخلوقات کو ایک ہی بار میں سنتا ہے وہ، یعنی ایک ساتھ سب کو سنتا ہے، وہ ہر کمزوری سے وہ پاک ہے۔ لیکن صرف کمزوری سے پاک ہونا جو ہے یہ پوری تعریف نہیں ہے، کمزوری سے پاک ہونا ہی کافی نہیں کسی کے بڑا ہونے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو فائدہ پہنچانے والا بھی ہو۔ انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو بہت اچھے ہوں گے، ان میں بڑی کوالٹیز ہوں گی، لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، گویا آدھے وہ اچھے ہیں لیکن آدھے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ہر کمزوری سے پاک ہے، کوئی اس میں خامی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی بھی نہیں، لیکن اس کے مزید کہ وہ سب کی مدد کرتا ہے، جو بھی زندہ ہے اسی کی مدد سے زندہ ہے، جو بھی کھاتا ہے اسی کی مدد سے کھاتا ہے، جس کو بھی عزت ملتی ہے اسی کی دی ہوئی ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ آسمان جو ابھی ہمارے سروں کے اوپر تنے ہوئے ہیں، کچھ بھی ان میں دراڑ نہیں، کوئی خامی نہیں ہے، اسی کی وجہ سے جب وہ چاہے گا تو سب درہم برہم ہو جائے گا، صرف لفظ کن سے سب درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف کمزوریوں سے پاک ہی نہیں بلکہ بے شمار جن کو ہم گن نہیں سکتے صفات سے وہ اس بات میں آتا ہے، یعنی اس بات یعنی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، بڑی خوبیاں ہیں اس کے اندر۔ تو وہ اللہ کے بندے صرف وہی ان آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز اور بتائی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی یہ بڑی ہی اہم چیز ہے کہ ایمان لانے والا وہی ہو سکتا ہے مخلص جس کے اندر تکبر نہ ہو۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جس کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ 1000 بار بولے ہمارے رجسٹر میں یہاں ہوگا اور کوئی بھی شخص نہیں مانتا کہ میرے اندر تکبر ہے، اگر وہ تکبر سے بھرا ہوا بھی ہوگا مانے گا کوئی نہیں۔ تو تکبر کی تعریف کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے جب ایک بار پوچھا گیا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے شوز اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ گویا آج کے الفاظ میں اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھے سوٹ ہو، اچھا کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے، یہ تکبر میں نہیں ہے اچھے کپڑے آپ پہنیں گے، اچھا بوٹ آپ کا ہوگا، یہ تکبر میں نہیں ہے، بلکہ تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے بطر الحق و غمط الناس، دو ہی چیزیں، یعنی شارٹ میں تکبر کی پوری تعریف اللہ کے رسول نے کی، دو ہی چیزیں، بطر الحق و غمط الناس، حق کے سامنے اکڑنا، یعنی ایک چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یہ حق ہے، پھر ہم اکڑیں گے کہ نہیں یہ نہیں مانیں گے، کسی نہ کسی طرح سے ہم اس سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے، یہ دراصل اس وقت یہ مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، اس حق کو ہم ٹھکراتے ہیں۔ حق سے زیادہ بڑا ہم اپنے خیالات کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو مانتے ہیں، نہیں، حق کے سامنے اکڑنا نہیں ہے۔ اگر دشمن بھی آپ کے سامنے حق واضح کرتا ہے تو حق کے سامنے ہمیں جھک جانا ہے، ہم نے فوراً ماننا ہے کہ حق ہے۔ اسی طرح سے غمط الناس کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا، کسی کو سمجھنا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے گیا گزرا ہے، میں اس سے زیادہ عزت والا ہوں، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کے سامنے اکڑنا، حق تسلیم نہ کرنا، بس یہی ہے تکبر۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہاں کہاں ہم گرتے ہیں، کس کس جگہ۔ یہ جو غصہ آتا ہے یہ کیا آتا ہے؟ کسی کی بات پہ غصہ آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ ہم اسے بیوقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتے ہیں، اس نے ایسی بات کی، اتنی احمقانہ بات اس نے کی، ہم کو غصہ آ جاتا ہے، اس میں بھی تکبر کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان آیات کو ماننے والے وہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر تکبر نہ ہو، اور یہ تکبر ایک وسیع موضوع ہے، اس پر اسی وقت بات کریں گے۔
اب ایک اور صفت ان کی بتائی گئی، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تتجافا جنوبہم، تتجافا الگ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، عن المضاجع بستروں سے، یدعون ربہم دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف اور امید کے ساتھ۔ یعنی ان کی بہترین صفت یہ بتائی گئی ہے۔ لوگ جو دن بھر تھکتے ہیں نا، کام کرتے ہیں، پھر رات کو وہ اس تھکان کو دور کرنے کے لیے کہیں رقص و سرود کی محفل میں جاتے ہیں، کوئی فلمیں دیکھتے ہیں، سنیما گھر جاتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو گھر میں ہی ٹیلی ویژن یا موبائل کے ذریعے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کہیں گانے کی محفل، کہیں کچھ۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دن بھر بھی اللہ کے دین کی خدمت میں رہتے ہیں، لیکن رات کو بھی یہ کسی منورنجن کے لیے کسی پارٹی میں نہیں جاتی، بلکہ رات کو یہ سوتے نہیں ہیں، ان کی پیٹھیں، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل رات ہی رہتے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوتے ہیں لیکن انہیں خوف ہوتا ہے، فوراً اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے۔ تو یہاں اکثر مفسرین کا اس پر تقریباً سبھی مفسرین کہتے ہیں یہاں اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، کہ رات کو تہجد کے لیے وہ اٹھتے ہیں، اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد صبح کی نماز ہے، فجر کی نماز، اور کچھ نے لکھا ہے عشاء اور فجر کی نماز۔ بہرحال جو بھی ہے، تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز کے لیے ہے، کہ یہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ابھی سوئے کیا تو انہیں خوف ہوتا ہے، وہی رب سے ملاقات کے دن کا خوف ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی امید بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا، اور ادا کرتے ہیں، پھر معافی بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ ان کی پہلو جو ہیں بستروں سے الگ رہتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یہ پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ۔ ایک کام یہ کرتے ہیں، دوسرا کام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو دو چیزیں کہی گئی ہیں، ایک ہے نماز، ایک ہے انفاق، خرچ کرنا، تو یہ پورے دین کی بنیاد یہی ہے، یہی دو چیزیں، نماز اور انفاق۔ نماز میں اللہ کے حقوق آ جاتے ہیں، اس کو ہم واضح کریں گے کہاں کہاں ہیں، کیسے کیسے حقوق ہیں، وہ اللہ کے حقوق آ گئے، اور انفاق میں بندوں کے حقوق آ گئے، پھر ان کی بھی وضاحت ہوگی کس کس طرح سے ہے۔ تو یہ پورے دین کا خلاصہ ہم کہیں گے، یہ دو ہی چیزیں ہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اس کے سامنے جھکنا، سجدہ ریز ہونا، اور دوسری چیز انفاق کرنا، خرچ کرنا۔ ایک آیت اور کریں گے ہم مکمل، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی بھی انسان نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا، ما اخفیہ، جو کچھ ہم نے چھپا رکھا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی یہ جو رات کے وقت اٹھ کر لوگوں کی نظر سے چھپ کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم نے بھی ان کے لیے کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ انہوں نے چھپ کر عبادت کی ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر انہوں نے رات کو سجدے کیے ہیں، تو ہم نے بھی ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں کس قسم کی رات ہے۔ یعنی بہت سارے انعامات جن کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک انعام یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی شخص جان ہی نہیں سکتا، وہ چھپا کے رکھا ہم نے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جزا ہے اس چیز کا، کس کا؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے، جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث پاک میں آئی، اکثر آپ نے سنی ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، مہیا کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے جنت میں، کیا کچھ رکھا ہے تیار؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی وہ چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا، اور کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ یعنی کیسی راحت کی چیزیں،
آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیسا ہے، کس قسم کا ہے، کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا ہے، امپاسبل ہے۔ جیسے آپ سمجھیے ایسے، اگر آپ میں سے کسی نے آم نہیں کھایا ہو، اگر ہم اس کو سمجھائیں گے کہ آم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کیلا کسی نے نہیں کھایا، ہم کہیں گے اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کیلے کا جو ٹیسٹ ہے کیسا ہوتا ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک نہ وہ خود کھائے۔ تو ایسے ہی جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ کتنا بتائیں گے، آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ کتنا آپ بتائیں، کتنا آپ سوچیں، کتنا آپ غور و فکر کریں۔ تو یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، فرمایا کہ ہم نے چھپا کے رکھی ہے ایسی راحتیں، چھپا کے رکھے ہیں ایسے انعامات، چھپا کے رکھے ہیں ان کے لیے ہم نے اس قسم کی چیزیں کی جن کا ایک شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھنا تو دور کی بات، سننا تو دور کی بات، دل میں خیال تک بھی نہیں آ سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حسین اور خوبصورت اور قیمتی جنتیں آپ کے لیے رکھی ہیں، تو کیا آپ اور ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں؟ جو خروس جو آگے یہاں پہ اذا ذکروا بها خروا سجدا، وہ فوراً جھک جاتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے بنے، فوراً سمعنا و اطعنا کہنے والے بنے، اکڑنے والے نہ بنے، اس کے سامنے کھڑا ہونے والے نہ بنے، بلکہ ماننے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کی بیماری سے ہماری دلوں کو صاف رکھے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔